تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، سب سے بڑے ہیں، وہی معبود برحق ہیں. اس کے سوا ساری کائنات کی عبادت باطل ہے، وہ بیکار محض ہے، گمراہی ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی ہے. صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت حق اور سچ ہے، اور اس میں 100% کامیابی ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکارا جائے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر اور نیاز کے لائق نہیں، کوئی تقرب کے لائق نہیں. صرف ایک اللہ تعالیٰ کا تقرب ہی کامیابی ہے. وہی مدبر ہے، وہی متصرف ہے، وہی رازق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائے اور اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار واقعات سے، بے شمار طریقوں سے، اپنی قدرت سے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے، اچھی طرح سے نشین کروائی ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے. انبیاء علیہ السلام صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین عطا فرمایا ہے. جو شخص اس دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دین پر نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت، ہدایت اور رہبری کے لیے
دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو امت کو پورا دین پہنچا کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ڈالی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں، چھوٹوں کی تربیت کریں۔ جب بچپن سے تربیت اچھی ہو جائے گی تو پھر بڑے ہو کر تربیت اچھی رہے گی، اور اگر بچپن سے تربیت صحیح نہیں تو پھر بڑے ہو کر بھی تربیت ہونا بہت مشکل ہے۔ اسلام میں اس کا بڑا اہتمام ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام آئے۔ اور یہ ویسے نہیں ہے، پھر انسان جب بولنے لگ جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ سکھایا جائے، مما پپا نہیں۔ سب سے پہلے جب زبان چلنے لگ جائے تو اس کے زبان پہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ بہت بڑا اس کی تاثیر ہوتی ہے زندگی پر، زندگی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے بات اچانک یاد آ گئی، تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا تھا میری بیٹی بیمار تھی، تقریباً 4 دن بے ہوش تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہوش میں آئی تو پہلا لفظ اس کی زبان سے اللہ نکلا، اللہ، یا اللہ، یہ پہلا لفظ، الحمدللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا عالم دین ہیں، ابھی گزشتہ دنوں آپریشن تھا، ان کو بے ہوش کیا گیا۔ تو بے ہوشی کے عالم میں اس طرح بے ہوش کیا گیا تھا کہ وہ دماغ سن ہو گیا تھا، کوئی آپریشن تھا ان کا۔ تو جب بے ہوش تھے آپریشن تھیٹر میں، وہ اذان دینے لگ گئے، اور وہ ڈاکٹروں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی، پوری اذان دی، جیسے اذان ہوتی نا ایسے اذان دی۔ تو بہرحال اس کی تاثیر ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی بہترین تربیت فرمایا کرتے تھے، ایک صحابی کو الگ الگ بعض دفعہ تربیت فرماتے۔ ان تربیتوں میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ 8 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں لے کے آئی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ 10 سال مسلسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹے بچے تھے نا، 8 سال کی عمر میں خدمت کے لیے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یوں تربیت فرماتے تھے جیسے باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے، ساری آداب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ تو حدیث میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 نصیحتیں فرمائی۔ آج وہ نصیحتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ بچہ جو آپ کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔
اس کے لیے آپ کوئی دعا فرما دیجئے۔ تو انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 4 دعائیں فرمائی۔ اے اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ انس کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دی۔ 4 دعائیں فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں کو تو میں نے مشاہدہ کر لیا، کیونکہ ان 3 دعاؤں کا تعلق دنیا سے تھا۔ عمر میں برکت عطا فرما، حضرت انس نے فرماتے ہیں میری 100 سال سے اوپر عمر ہوئی۔ اولاد میں برکت عطا فرما۔ صحابہ اکرام میں حضرت انس واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنی 100 سے زیادہ اولاد دیکھی۔ 100 سے زیادہ اولاد، یعنی بیٹے، پوتے، نواسے، پڑ نواسے، بیٹیاں، اس طرح 100 سے تعداد زیادہ ہو چکی تھی۔ تب حضرت انس کی موت آئی، تو اولاد میں برکت بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی اتنا فراوانی سے عطا فرمایا ہے کہ جس کی مجھے طلب اور چاہت ہی نہیں ہے، بے حد مجھے مال عطا فرمایا ہے، کسی ایک دن اللہ نے محتاج نہیں فرمایا۔ فرماتے 3 دعائیں تو قبول ہو گئی، میں نے دیکھ لی، اور جب میرے رب نے میرے حضور کی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں قبول کر لی ہیں اور اس کا نظارہ میں نے دنیا میں کر لیا ہے، تو مجھے یقین ہے، امید ہے، غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ 4تھی دعا بھی اللہ نے میرے حق میں قبول فرما لی، اور وہ یہ کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ خادم خاص ہے، خادم الرسول کے لقب سے مشہور تھے، اور فرماتے کہ مجھے انس نام پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا خادم رسول کے لقب سے مجھے خوشی ہوتی۔ فرماتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی، 8-10 سال کی عمر تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 نصیحتیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بچوں کی تربیت پر شروع سے فکر کرنی ہے، بچپن میں ان کی تربیت کا خیال کرنا ہے۔ آج جو ہماری سوچ ہے کہ نہیں بھائی ابھی تو بچپن ہے، ابھی بچے کو کھیل کود میں رہنے دو، اور فضول میں، واہیات میں، لغویات میں، آزادی میں، جب بڑا ہو جائے گا پھر سب صوفی بن جائے گا، سب نیک بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط خیالی ہے، اسلام کی تربیت یہ نہیں ہے۔ اور مغرب بچپن سے ہی ہمارے ذہن خراب کرتا ہے۔ بھائی ان سے پوچھو کہ تم کیوں بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہو؟ اگر بعد میں جس طرح جانا کرے گا بھائی، وہ بچپن میں یونیفارم، بے حیائی، عریانی، فحاشی ہمارے بچوں کو سکھاتے، اور ان کے ذہن یہی ہے کہ جب بچپن سے ہم نے ان کو بے حیا بنا دیا تو زندگی بھر بے حیا رہیں گے۔ بچپن سے ان کا ذہن آزاد بنا دیا، اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا، مسجد مدرسے سے دور کر دیا، تو بعد میں بھی دور رہیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ 8-10 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو خصوصی 6 نصیحتیں فرمائی وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، حضرت انس سے فرمایا کہ بیٹے وضو اچھی طرح کیا کرو، وضو اچھی طرح، کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا بنیادی چیز وضو ہے۔ دیکھیں اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جمعہ تبھی ادا ہوگا جب ہمارا وضو اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں وضو کی فضیلت بیان فرمائی، جہاں بھی نماز کی قبولیت کا ذکر ہے، فضائل کا ذکر ہے، وہاں پر وضو کے اچھا ہونے کا ذکر ہے۔ کامل طریقے پر وضو کرنا، وضو میں کمی نہ ہو، وضو کے آداب کی رعایت ہو، سنتوں کی رعایت ہو، تمام اعضاء کو پورے طور پر دھویا جائے، 3 دفعہ دھویا جائے، مسواک کیا جائے،
پہلے دایاں عضو دھویا جائے، پھر بایاں عضو دھویا جائے، کلی کی جائے، ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالا جائے، 3 دفعہ ناک کو جھڑکا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے روانہ ہوتا ہے فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، اور خالص نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے وہ احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے۔ ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو اچھی طرح وضو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت فرما رہے ہیں، یعنی اس بچے کی جس کی عمر ابھی 8 سال ہے، اس کی تربیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ کہ وضو اچھی طرح کرنا ہے۔ تمام خصوصاً نماز کی عبادت کا سارا تعلق وضو سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی کہ وضو اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ فی غسل الجنابہ، ایک بچہ جس کو جنابت کا پتہ ہی نہیں ہے، 8 سال کا بچہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت ابھی سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے، جب تم غسل جنابت کرو تو اس میں اچھی طرح مبالغہ کرنا، اچھی طرح غسل جنابت کرنا، کیونکہ غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ خشک رہ گئی اور پانی نہیں لگا تو غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا تو ناپاک رہے گا، ناپاک ہو تو مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے، مسجد میں آنا جائز۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں 8 سال کے بچوں کو آپ سے غسل سکھا رہے ہیں، اور یہ سکھا رہے ہیں کہ اچھی طرح غسل کرنا ہے، مبالغہ کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر خرافات سکھاتے، بے حیائی اوریانی سکھاتے، وہ شرم نہیں آتی، اور دین کی بات کہتے ہیں کس طرح سکھائیں، ہمیں تو شرم آتی۔ وجہ یہ کہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے، مطلب یہ کہ ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، کلی اچھی طرح کرنا، یہاں تک کہ غرغرہ کرنا، کلی کرنا فرض ہے غسل میں۔ ناک میں پانی ڈالنا اور نرم ہڈی تک پہنچانا یہ فرض ہے، ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا فرض ہے، نرم ہڈی تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے۔ اور پورے جسم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جہاں عرب میں عام دستور تھا لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بڑے بال رکھے۔ جب حج یا عمرے پہ تشریف لائیں آپ نے حلق کروا دی، بال منڈوا دی، لیکن حج اور عمرے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بال ہوتے تھے، آدھے کان تک یا کان کی لو تک یا گردن تک، یعنی کندھوں کو چھونا، اتنا لمبے، بس اس سے زیادہ لمبے بھی نہیں۔ یہ جو آج دستور ہو چکا ہے بعض لوگوں کا کہ کندھوں سے نیچے لٹک رہے ہیں، یہاں پہ لٹک رہے ہیں، یہ نہیں، اس سے لمبے پھر عورتوں کے بال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بال منڈواتے تھے اور فرماتے فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي، میں نے اس غسل جنابت کے خوف سے کہ کہیں کوئی بال خشک نہ رہ جائے، اس خوف سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور میں ہمیشہ بال منڈوا دیتا ہوں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت جو فرمایا کہ غسل جنابت خوب اہتمام سے کرنا۔ تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے جتنا بھی تمہیں طاقت ہو چاش کی نماز کا اہتمام کرو۔ چاش کی نماز، یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے،
ہم تو کہتے ہیں فرض پڑھ لے گا، فرض کی تربیت بعد میں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 8 سالہ 10 سالہ بچے کو چاش کی نماز سکھا رہے ہیں کہ چاش کی نماز کا اہتمام کرنا۔ چاش کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جب سورج نکل جاتا ہے، یعنی پورا سورج نکل جاتا ہے تو اشراق کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے۔ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو 10 منٹ مکروہ ٹائم ہوتا ہے جن میں سورج پوری ٹکیا باہر آ جاتی ہے، اور جب پوری ٹکیا باہر آ جائیں افق سے تو پھر اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے تو چاش کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اشراق اور چاش کا ٹائم کا آغاز ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد، لیکن پہلے اشراق کی نماز اور چاش کی نماز ذرا سورج گرم ہونے کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ ضحیٰ اس ٹائم کو کہتے ہیں جس میں ریت گرم ہو جائے، ریت، تو 9-10 بجے پڑھنا افضل ٹائم ہے، ورنہ آپ اشراق کے ساتھ بھی چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی مجبور ہے 9-10 بجے نہیں پڑھ سکتا ہے، 11 بجے نہیں پڑھ سکتا ہے چاش کی نماز، کوئی اس کی ڈیوٹی کا مسئلہ، کوئی اور مشکل ہے، تو اشراق کے بعد پڑھ لے بھائی، 2 رکعت اشراق پڑھ لے، 2 رکعت چاش کی نیت سے پڑھ لے، تو ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چاش کی نماز کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، اس لیے کہ جو چاش کی نماز ہے یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی نماز ہے، بزرگوں کی نماز ہے، متقی لوگوں کی نماز ہے، صلحاء اور علماء کی نماز ہے، تو اس کا اہتمام کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغرب تک اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے اہتمام سے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ ہم جہاں دنیا کے اور اسباب اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اعمال کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے یہی بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اعمال کا اہتمام کرتے تھے۔ اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان اسباب میں سے اعمال اور دعا یہ خاص طور پر بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ عام طور پہ شوہر گھر پہ ہوتا ہے 9-10 بجے تک، پھر ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، کام پہ چلے جاتے ہیں، عورتیں صبح سویرے کام میں مصروف ہوتی ہیں، 9-10 بجے تک تقریباً کچھ کام سمٹ جاتا ہے، کچن کا کام سمٹ جاتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز اشراق چاش کی پڑھا کر، اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگیں، یہ شوہر کی معاون ہو جاتی ہے۔ جو شوہر پورا دن ان کے لیے تھکتا ہے، پسینہ اپنا بہاتا ہے ان کی روزی روٹی کے لیے، ان کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، ان کے گھر کے سارے اخراجات کے لیے، اگر عورتیں گھروں میں اس کا اہتمام کریں کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ میرا شوہر رزق کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے باہر گیا ہے، کہ اللہ تو اس کی مدد فرما، حفاظت فرما، غیب کے خزانوں سے اسے رزق حلال عطا فرما، ہر مصیبت مشکل سے اس کی حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ اس کو واپس گھر پہ لوٹا دے۔ تو یہ ایک طرح سے شوہر کے ساتھ تعاون ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کمزوروں کی برکت سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، بچوں کی برکت سے، بیوی کی برکت سے۔ اگر بیوی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والی ہو، دعاؤں کا اہتمام کرنے والی ہو، تو انشاءاللہ شوہر کی رزق اور روزگار میں خوب برکت ہوگی۔ گھر کی برکت عورت سے ہوتی ہے۔ بشرطے کہ ہمارے بھی
اہتمام اس بات کا ہو کہ ہماری عورتیں نیک ہوں، متقی ہوں، ہم نے ان کو نیک بنانے کی فکر کی ہو، ہم نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، بچوں پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو تیسری نصیحت فرمائی کہ دیکھو چاش کی نماز کا خوب اہتمام کر۔ چوتھی نصیحت فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو خوب خشوع خضوع سے نماز پڑھا کر۔ یہ ہے تربیت کی بات ہے، چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، سکون سے کھڑا ہو، اور خوب اللہ سے تعلق لگا کر، دل لگا کر نماز پڑھا کر، اہتمام سے نماز پڑھا کر۔ قرآن کریم میں چا بجا اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کی فضیلت بیان فرمائی نا، وہاں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہیں ایمان والے۔ کون ہیں ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی صفت جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں وہ مومن کامیاب ہیں۔ نماز یہ ایمان کا بالکل یعنی اسلام میں داخل ہونے کا نا آخری باؤنڈری لائن ہے، باؤنڈری لائن۔ ایک چیز کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، بارڈر ہوتا ہے، آپ وہاں سے ادھر ہو گئے تو باہر ہو گئے، اندر ہو گئے تو مسلمان ہونے کے لیے ادنا درجہ جس سے آپ مسلمان کہلانے کے لائق بنتے ہیں وہ نماز ہے۔ اس کے بغیر تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کافر کہا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اور عادل حکومت اسلامی حکومت ہو تو فرماتے کہ ایسے آدمی کو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی جائے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے۔ تو یہ باؤنڈری لائن ہے، یعنی وہاں سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جیسے گیٹ ہوتا ہے نا، گیٹ سے آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی گیٹ میں ہی داخل ہو تو وہ کیسے مسلمان ہو؟ تو یہ نماز گویا کہ اسلام کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعد کے دوسرے اعمال تو زیادہ مشکل ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ تو بعد میں اسلام کی بڑی عمارت ہے جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے، لیکن باؤنڈری لائن نماز ہے۔ ایک آدمی اور اعمال میں کہتا ہے جی میں اچھا ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، وہ نماز اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا كانوا ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا اذا كانوا هم ابناء 10 سنین۔ بچہ 7 سال کا ہے، نماز کا حکم دو، اس کو تبلیغ نہ کرو، حکم دو، یعنی اپنی زبردستی اس کو حکم دو، سختی سے امر۔ اور 10 سال کے جب ہو جائے تو اس کی پٹائی کرو کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ آج افسوس، ہمارے بچے اسکول نہ جائیں تو ہم اس کو پٹائی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، دوسرے کام نہ کریں، ہوم ورک نہیں کیا بھائی بچے کو مار رہے، فلاں کام نہیں کیا بچے کی پٹائی کر رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں۔
کہ مسجد نہیں جانا پرواہ نہیں، پڑھ لے گا، جب جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا۔ ہمارے کتنے دوست ہیں ہمارے محلے والے، باقی آپ کا جو دوسرے محلوں میں ان کا دوسرے، میں نے ان سے ایسی پوچھا جو نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی، کئی دفعہ ان کوئی بات چلی، ایسی بات ہوتے ہوتے تو کہ آپ کے بچے ہیں؟ کہتے ہاں ہاں بچے ہیں۔ کتنی عمر کی؟ میرا بیٹا 18 سال کا، نظر نہیں آیا کہ ابھی مسجد میں، ہاں بس وہ آتا نہیں، بس اسکول میں مصروف ہوتا ہے، اسکول سے گھر، گھر سے اسکول، مسجد نہیں آتا۔ 5 وقت کے نمازی، محلے کے رہنے والے۔ میں نے ایک ساتھی سے تو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لائیے گا تو صحیح، کسی وقت لائیے گا، میں دیکھ لوں گا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے بتایا میرا بیٹا 17 سال کا ہے۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ اعتکاف میں تھے، ہمارے محلے کے نا، تو ایک دن اعتکاف کے لیے چونکہ خدمت کا بڑا جذبہ ہوتا ہے نا ہمارے لوگوں کا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، تو ایک لڑکا کھانا لایا، تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ نہیں میرے بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، کہاں پہ بیٹا ہے؟ جی جی، 5 وقت کے نمازی، داڑھی اس کی آئی ہوئی ہے، غالباً 18-20 سال کی عمر ہوگی اس کی، کالج میں پڑھ رہا ہے، بلکہ میرے خیال میں اب یونیورسٹی میں کہا داخلہ لے رہا، مجھے یہ کہا میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرمائے، انس کو کہہ رہے نماز بڑے خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اہتمام سے پڑھا کرو۔ دیکھیے زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینی پڑتی ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہوتے ہیں۔ صرف ایک عبادت اللہ کو اتنی پسندیدہ اور اتنی محبوب ہے جو دن میں اللہ 5 دفعہ ہم سے حکم دیتے ہیں، اس کا اہتمام ہے، اس کے لیے عبادت گاہیں، مسجدوں کا اہتمام ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے، اللہ سے۔ پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اتنے واسطے، ایمان کے واسطے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا واسطہ دینے کے بعد پھر وہ گزارش کرتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ مہربانی کر کے نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اس کائنات۔ اپنے مال، دولت، دکانوں، کاروبار، نیند، ان چیزوں کو معبود مت بناؤ، خواہشات کی پوجا مت کرو، اللہ کی پوجا کرو۔ جو اللہ کو چھوڑ کر خواہشات پر چلتا ہے اس کو وہ خدا بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بلا وہ شخص جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ خواہشات کو خدا بنانا کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر خواہشات پر چلنا ہے، یہی خدا بنانا ہے۔ خواہشات کو سجدے نہیں کرتا کوئی بھی، خواہشات کو اپناتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جاؤ، یہ کہہ رہا ہے میں سو رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جاؤ، یہ کہہ رہا ہے میں دکان چلا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جاؤ، یہ کہہ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، میری گپ شپ کی مجلس چل رہی ہے، دوست احباب سے مل رہا ہوں،
میٹنگ چل رہی ہے. تو بہرحال نماز اللہ کو بہت ہی محبوب عبادت ہے. دن میں 5 دفعہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھا کرو. اور 5ویں نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے کوشش کیا کرو ہمیشہ وضو میں رہنے کی. وضو میں رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے پاک ہیں. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ پاک. ناپاک نہیں ہوتے، بے وضو ہوتے ہی نہیں. تو جو شخص انسانی عذر ہے، انسان کو تو ناپاکی آتی ہے، جب ناپاک ہو فوراً وضو کر لے. یہ فرشتوں والی صفت ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چلتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جنت کی سیر کروائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ سے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. جنت میں مجھ سے آگے آگے کوئی چل رہا ہے جیسے آواز، لیکن نظر نہیں آ رہا. میں نے جبریل سے پوچھا مجھ سے آگے کون چل رہا ہے؟ فرمایا یہ مکہ میں بلال چل رہے ہیں، اس کی آواز یہاں آ رہی ہے. مکہ کی گلیوں میں بلال چل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت بلال سے پوچھا کہ رات میں نے یہ دیکھا ہے، بتا تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ فضیلت حاصل ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں، مطلب فرائض، جہاد، اللہ کے اوپر سب کچھ قربان کرنا، یہ تو ایک عام عمل تھا ان کا، کوئی خصوصی عمل. فرمایا کہ بس ایک بات ہے کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے. علماء اس میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ہیں، ایک ہمیشہ باوضو رہنا اور ایک وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا. اور آخری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے یہ فرمائی کہ دیکھو سلام کہنا، گھر والوں پر بھی اور دوسروں پر بھی، سب کو سلام کہنا. جب انسان سلام کہتا ہے تو دل سے بغض، کینہ، تکبر، عداوت، حسد، یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 6 نصیحتیں فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 وضو اچھے طریقے سے کرنا. نمبر 2 غسل جنابت صحیح طریقے سے کرنا. نمبر 3 چاش کی نماز کا اہتمام کرنا. نمبر 4 نماز خوب خشوع خضوع سے پڑھنا. نمبر 5 ہمیشہ باوضو رہنا. اور نمبر 6 ہر کسی پر سلام کرنا. جب گھر میں داخل ہو تب بھی سلام، باہر کسی سے ملو تب بھی سلام. سلام کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.